معلی بن خنیس اصحاب سر تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کہ جس کو اصحاب سر اسے بولتے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل بیت اپنی امامت کے پاور کا اظہار کرتے تھے، وہ اصحاب سر ہوتے تھے۔ کہ جب کہا کہ مولا اتنے عرصہ گزر گیا میں اپنے بچوں سے نہیں ملا، تو امام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان خود کو پایا۔ جب بچوں سے مل لیا تو پھر امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ واپس خود کو مدینے میں اس نے پایا۔ لیکن معصوم اس کی شہادت کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا بہترین صحابی تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ یہ کمزوری فرمایا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں اہل بیت رہتے تھے اس زمانے میں یہ کمزوری شیعیان اہل بیت کو نقصان دے سکتی تھی۔ مولا کون سی کمزوری؟ فرمائیے ہمارے اسرار کو، احادیث کو جو اس کے سینے میں تھا وہ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا تھا، اور کہا کہ اسی عمل کی وجہ سے یہ مقام شہادت پر پہنچا۔ کہ اس کی شہادت کے بعد جو دوسرا امام نے اپنا نمائندہ بنایا، شیخ مفید کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تک، یعنی تا زمانے امام موسیٰ کاظم اور امام کے بعد امام رضا کے زمانے تک بھی وہ امام کا وکیل رہا۔ تو شیعوں کے لیے ایک ریڈ الارم تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنی محبت کا اظہار کرو گے ایک ایسے زمانے میں تو وہاں پہ قتل کیے جا سکتے ہو۔ تو امام نے فرمایا ہم جو دشمن کی جنگ کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارا چاہنے والا اگر راز کو فاش کرے گا تو ہمارا پورا نیٹ ورک کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ امام کے زمانے میں لوگوں سے وجوہات کو جمع کرتا ہے۔ کوئی ایران سے آ کے پیسے دے رہا ہے، کوئی اہواز سے آ کے پیسے دے رہا ہے، مختلف عراق سے آ کے کوئی پیسے دے رہا ہے۔ اب جو لوگ پیسے دے رہے ہیں لہٰذا ان کے نام بھی لکھے ہوتے تھے کس مومن نے کتنا دیا، تاکہ اگلے سال پھر اس سے اتنی کلیکشن ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کو پکڑا گیا حکومت کے سپاہیوں نے، اور پکڑا بھی تب جب امام ششم حج کے لیے گئے تھے، اور اتنا ٹارچر کیا، لیکن انہوں نے کسی بھی شخص کا ان کو نام نہیں بتایا۔ تو امام فرماتے اس کی مدح اور تعریف ہے، یہ مقام شہادت پر نائل ہوا۔ لیکن کیا کرتا تھا؟ یہ تو 4 دشمنوں کے اندر ہو جاتا تھا، اور دشمن اگر امیر المومنین کو کچھ کہتے تھے یا ہمیں کچھ کہتے تھے تو یہ ہمیں دفاع میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور 4 فضائل کی آیتیں پڑھتا تھا۔ اس سے ظاہر ہو جاتا تھا یہ کس کا چاہنے والا ہے؟ ہمارا چاہنے والا ہے۔ لیکن کئی ایسے تھے جن کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا معصوم کے چاہنے والے ہیں، لیکن اندر سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کرتے تھے۔